ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جن میں فیصلے کی قوت ہی نہیں ہوتی، جو تمہیں الجھا دیتے ہیں، جو تمہیں کمزور کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ساری زندگی میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ مجھے کس راستے پہ چلنا ہے، کمزور یقین ہے اتنا۔ اور ہمیں ویسے بھی اس قدر زیادہ لوگوں سے ملاپ ہوتا ہے کہ لوگ کمزوریاں پیدا کرتے ہیں، جی خود ہی کھانا ہے، جی خود ہی کمانا ہے، جی کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے۔ اور میاں کمانا خود ہی ہے لیکن دیتا اللہ ہے، کوشش خود ہی کرنی ہے پر نوازتا اللہ۔ یہ یاد رکھنا پڑے گا، اس پر ہمیں توجہ دینا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کمزور باتیں کرنا اور یقین کے اندر کمزوری لانا۔ اقبال نے ایک مثال دی، اقبال کہنے لگے کہ دنیا میں غلام کی زندگی بڑی بدتر ہوتی ہے۔ جو کسی کا غلام ہوتا تھا نا، عرب کے لوگ اپنے غلاموں کو بڑی تکلیف دیتے تھے، ان کا جانور وہ ان کی مرضی کے بغیر دھوپ میں سے کھول کر کے چھاؤں میں باندھ نہیں سکتے تھے، اتنے تکلیف ہوتی تھی کہ تمہیں یہ بھی اگر باندھا نہیں ہے تو پھر بھی مار پڑے گی کہ تمہارے سامنے جانور جو ہے وہ بندھا رہا اور تم نے دھوپ میں سے کھول کے چھاؤں میں باندھا نہیں، اور اگر اس نے باندھ لیا تو پھر بھی مالک مارتا تھا کہ ابھی تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ پوچھو گے بھی نہیں اور کام کرو گے۔ تو غلام کی زندگی بڑی کمزور، بدتر اور تکلیف والی ہوتی تھی۔ تو اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ اگر تو بے یقین آدمی ہے نا تو پھر تو اس غلام سے بھی گیا گزرا ہے جس کی زندگی اتنی کمزور ہے کہ اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں، اس کے لیے کوئی دستور ہی نہیں۔ یقین کامل والی زندگی ایک حسن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ وہ دور کسی جگہ کے رہنے والے صحابی تھے، حاضر خدمت ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بوڑھا بھی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جانے دوبارہ لوٹ سکوں کہ نہ لوٹ سکوں، اور حضور ممکن ہے زندگی بھی اتنی وفا کرے نہ کرے، مجھے کوئی ایک ایسی بات بتائیں جس پر میں جم جاؤں تو میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، میں اس پر ڈٹ جاؤں تو میری دنیا بھی بنے، یعنی یہاں کی بھی مجھے کامیابیاں ملیں، یہاں بھی اگر میں سوسائٹی میں کوئی مقام لینا چاہوں تو وہ بھی اللہ مجھے عطا کرے، مجھے ایک ہی بات بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب تو کہے نا اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر ڈٹ جا، کھڑا ہونا سیکھ، سٹینڈ لینا سیکھ، یقین کامل پیدا کر۔ پھر یہ تیری جو کمزوری ہے نا، تیرے ٹوٹتے جملے، تیرے بکھرتے لفظ اور تیرے حروف میں کمی، اور پھر تیرا کمزور لب و لہجہ، تیرا بہت بڑا دعویٰ اور پھر ذرا سا کسی کا فون آنا اور تیرا بکھر جانا، تیری بڑی باتیں پر تیرا انداز وہی کمزوروں جیسا، پھر اس سے نکل، پھر تو کہیں کھڑا ہونا سیکھنا، پھر ذرا کچھ معیار زندگی پیدا کرنا، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ معیار پیدا کر، پھر ذرا حوصلہ پیدا کر، پھر یقین کی دولت اپنے ہاتھ رکھ، پھر ذرا مضبوطی دکھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک مایوسی ہے جو تیزی سے پھیل گئی ہے، مسلمان جی کمزور ہیں جی، ان کا کچھ نہیں بن سکتا، پاکستان میں جی بڑے حالات خراب ہیں، اس کا کچھ نہیں بن سکتا، وہ جی میں غریب آدمی ہوں، غریبوں کے بچے تو بڑے نہیں نہ بن سکتے۔ یہ ساری مایوسیاں پھیلائی گئی ہیں، یہ یقین کی کمزوریاں ہیں، یقین کی کمزوریاں ہیں۔ عرب کے بدو کیا کچھ بن سکتے تھے، لیکن وہ اللہ کی توحید پر اور مصطفیٰ کی رسالت پر جب وہ یقین کامل رکھ کے نکلے تو پھر اللہ نے انہیں پوری دنیا کا امام بنایا، پھر وہ بن گئے۔ اس وطن کا کیوں نہیں کچھ بن سکتا؟ اس وطن کی مٹی میں بڑی خیر ہے، بڑا حسن ہے۔ یہ حضرت خواجہ ہے، حضرت خواجہ فرید الدین رحمت اللہ علیہ کا وطن ہے، یہ داتا علی حجویری کا وطن ہے، یہ اولیاء کی، صوفیاء کی، نیک لوگوں کی، درد دل رکھنے والوں کی، پیار کرنے والوں کی دھرتی ہے۔ یقین کی دولت پیدا کریں، یقین والے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اللہ کی ذات پر یقین مضبوط کریں، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر یقین کو مضبوط رکھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کا موقع مسلمانوں پر بڑا عجیب و غریب موقع تھا۔ ایک آدمی کسی منصب پر بیٹھ کر کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کا دعویٰ قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر کرائے کے مکان میں بیٹھ کر دعویٰ کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے۔ بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خندق کے دن اس طرح کے تھے کہ قحط کا زمانہ تھا،
اور ہم نا دفاعی جنگ لڑ رہے تھے مسلمان، دفاعی جنگ، مدینے کے چاروں جانب خندق کھود کر ہم جنگ لڑ رہے تھے کہ باہر سے وہ اندر نہ آ سکے مدینے میں کفار۔ جنگ بھی دفاعی تھی، حالات بھی قحط کے تھے، اور جس وقت خندق کھود رہے تھے نا صحابہ تو پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھا ہے، تو حضور نے کرتا اٹھا کے دکھایا، فرمایا تم نے ایک باندھا ہے، میں نے دو باندھے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو تو بتا دیا جائے، غریبوں کو تو بتا دیا جائے غربتیں ہیں، اور لیڈروں کے جو گھر ہیں وہ بڑے روشن رہیں، اور اقبال کہنے لگے کہ جو ہے وہ مریدوں کو تو توکل کا درس دے دیا جائے، لیکن پیروں کی کٹیا جو ہے وہ کٹیا نہ رہے، وہ پورا محل بن جائے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک چٹان آ گئی ہے، خندق کھود رہے تھے تو چٹان کٹ نہیں رہی، دو پتھر پیٹ پر باندھے ہیں، قحط کا زمانہ ہے، اسلام پر غربت ہے، فرمایا ہتھوڑا مجھے دو۔ حضور خود اتر گئے۔ اب میرے محبوب کا یقین کامل دیکھیں، اس وقت قحط ہے، بھوک اتنی ہے کہ دو دو پتھر پیٹوں پہ ہیں، دفاعی جنگ ہو رہی ہے، مدینے میں حالات خراب ہیں، لیکن جب تیری سوچ جواں ہوتی ہے تو پھر عرش کا مالک تجھے رنگ بھی بڑے بڑے ہی عطا کرتا ہے۔ پھر جب تیرے ذہن میں وسعت آتی ہے تو پھر اللہ بھی تجھے اسی طرح نوازتا ہے۔ حضور کا یقین کامل، حضور کے ہاتھ میں وہ جو آلہ تھا نا چٹان توڑنے والا، حضور نے اللہ اکبر کہہ کے مارا چٹان پر، تو کہتے ہیں صحابہ کہ ہم باہر کھڑے تھے تو ہم نے چمکتی ہوئی چیزیں دیکھی، چٹان ٹوٹی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اوتیت مفاتح الیمن۔ ابھی مکہ نہیں فتح ہوا، لیکن حضور اللہ اکبر کہہ کے ضرب لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں لو بھی اللہ یمن کی کنجیاں بھی ہمیں عطا کر دی ہیں، بڑی جلدی یمن بھی ہمارا ہو جائے گا۔ پھر حضور نے دوسری ضرب لگائی تو یقین کامل دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو بھئی فارس بھی ہمارا ہو جائے گا۔ تیسری ضرب لگائی تو فرمایا ملک شام بھی اللہ ہمیں ہی عطا کرے گا۔ تو حضور ضربیں لگاتے جاتے ایک ضرب پر ایک بہت بڑی سلطنت اور ملک کے فتح ہونے کی خوشخبری دیتے، اور صحابہ بڑے باہر کھڑے ہو کے یہ تبصرے نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، کیسے ہوگا۔ ان کا بھی یقین کامل تھا۔ جب حضور کہتے نا ملے گا، کہتے ہماری روحیں بھی نعرے لگاتی تھی، اور ہمیں سمجھ لگ رہی تھی کہ بس آ گیا، شام بھی ہمارا ہے، یمن بھی ہمارا ہے، روم بھی ہمارا ہے، ایران بھی ہمارا ہے۔ وہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر حضرت عمر کے زمانے میں وہ ساری چیزیں ہم نے آتے ہوئے دیکھ بھی لی، وہ سارا کچھ حضور کے قبضے میں آیا۔ یقین تو پیدا کرنا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کمزوری نہ دکھائیں، ٹوٹتی ٹوٹتی باتیں، کمزور ہمارے فکرے، ہمارے لب و لہجے کی وہ مایوسی، ہمارے لفظوں کا وہ کمزور پن۔ ہم تو کسی سے بات کرتے ہیں تو گھبراتے ہوئے، اور غریب آدمی سے زیادہ شکوہ ہے، یہ بیٹھتا ہے ہر جگہ ڈر کے، سہم کے، پیچھے ہٹ کے۔ او بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جتنے لوگ آپ کو شہروں میں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ کسی نہ کسی غریب گھر سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ سب جب میدانوں میں نکلے تو اللہ نے انہیں نواز دیا، یقین کامل کی دولت پیدا کرے۔